وہ کون سا عمل تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شاید اس مفہوم کو یوں انداز کر رہے ہوں، یوں بیان کر رہے ہوں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس رحمت بھی قبول کر لی جائے، آپ کا اور میرا آنا مستجاب ہو جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کے شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں خودی کا تعقل بھی نہ ملتا، من سے آگہی بھی نہ ملتی، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے اس کا پتہ ہی نہیں کہ میرا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ سجا ہو، خلیفۃ اللہ علی الارض ہو، اللہ کا نائب ہو، لیکن پتھروں کو پوج رہا ہو، درختوں کو معبود مان رہا ہو، مٹی کے مادوں کو خدا سمجھ رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ بچھوؤں کو، سانپوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو اور چلتی ہواؤں کو انسان نے اپنا معبود مانا، درختوں کو خدا سمجھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں کو، پتھروں کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اپنا خدا مانا، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اور جانوروں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات تو میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمیں چھاؤں فراہم کریں، ہمیں آکسیجن دیں، ہمیں پھل فراہم کریں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ پوجا پاٹ شروع کر دی ان کی۔ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تو میرے حضور علیہ السلام آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے مخدوم نہیں ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے مسجود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو انہیں میرا میسج دے دے۔ درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، درخت سلام پیش کرتے ہیں، پتھر گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے۔ انسان کی پیشانی تو میرے حضور، فرشتے کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی،
کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، تو نائب الہی ہے، تو دھرتی کے سینے کا نور ہے، تو اجالا ہے کائنات کا، تیرے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے، اور تو پتھروں کو پوج رہا ہے، درختوں کی پرستش کر رہا ہے، تجھے خود ہی سے بھی آشنائی نہیں ہے، تجھے اپنے آپ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، آ محمد عربی کی چوکھٹ پہ تو خود سے آشنا بھی ہوگا، خدا آشنا بھی ہوگا۔ تو انسان کو یہ نور ملا تو اس دہلیز سے ملا، اس چوکھٹ سے ملا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک نعتیہ شعر ہے، ویسے آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا، جو ہماری محافل نعت میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہوتی ہے، بٹن ٹھاں کر دیتے بٹن تاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے، کیسے بازاری لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا اس لہجے کو دیکھیے، اور میری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتی سی دہلیز سے آ کے ملتی ہے، اور اگر کوئی حضور کے در پہ نہیں گیا تو وہ آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمتوں کا مارا ہوا ہے۔ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، عقل و بینش، فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، کیا اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا، اس میں اسے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا؟ ایک جانور کا فضلہ ہے لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ یہ میں کہانی ان کی سنا رہا ہوں جنہیں حضور کا در نہیں ملا۔ اور آپ ادھر آئیے، میں نے اپنی مسجد کے واش رومز میں ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا تھا۔ وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، اس نے پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور سکول کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر جانور کے پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ کیسے سمجھ گیا؟ اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ تو روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے۔ آج بھی دنیا بتوں کے ایک ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، آج 21ویں صدی ہے اور دنیا ایک طرف چاند پہ پہنچ رہی ہے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، آج زمین کی تنابیں انسان نے تھام لی ہے، اور دوسری طرف وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، بے بسی کا ادراک اور شعور رکھنے کے باوجود۔ میرا ایک ملنے والا تھا چائنا میں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں ان کا مذہبی کلچر اور ان کا دینی تمدن پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بت پوجتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ بت کی رضا جوئی کے لیے اس کے سامنے اپنی کرنسی جلاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ جب بت کے سامنے پیسے جلائیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، تو اور آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت کنجوس ہے، کسی کو چائے کی پیالی پلا کے بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن ایک دن میں اچانک اس کے ہاں چلا گیا
تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور کافی زیادہ جلا رہا تھا. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اتنی زیادہ، اور یہ تو بہت بخیل ہے. تو مجھ سے نہ رہا گیا، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ کرنسی جلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ اصلی نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں جلا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے یا نکلی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے. تو ہم، یہ بات ہنسنے والی بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا شکر بجا لانے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا تعقل عطا کر دیا ہے، اپنی ذات سے آشنائی نصیب کر دی ہے. ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں سناتا ہے. کہتا ہے ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو میری ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سامان سفر باندھا. تو ان کے سفری معبود بھی ہوتے تھے، ایک تو گھر میں رکھا ہے، ایک بتکدے میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ میں الگ بت سجائے ہوئے ہیں. تو سفر پہ جاتے تو کچھ سامان کے ساتھ بھی اپنے معبود رکھ لیتے کہ راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہے. تو پتھر کا ایک معبود میں نے سامان میں باندھا، تو جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا. تو میں نے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا نکال کے باہر رکھ دیا، اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا پھلکا بت تیار کر لیا، اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا، اور اس کو سامان میں رکھ لیا، اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو میرا سفر تھا، توشہ سفر بھی اس کے حساب سے میں نے لیا تھا، لیکن اندازے سے سفر تھوڑا آگے نکل گیا، تو توشہ سفر ختم ہو گیا. تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، مجبور ہو گیا، تو میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھا